السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج کی ہم کہانی پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو بہت محنت سے کھیتی باڑی کرتا تھا اور جو آمدنی ہوتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک سونار بھی رہا کرتا تھا۔ وہ بھی اپنا کام بہت محنتی سے کرتا تھا اور دولت کی بہت فراوانی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں لالچ تھا۔ ایک سال کسان نے اپنے کھیتوں میں سبزیاں اگائی اور وہ بہت محنت سے ان کا خیال رکھتا۔ تمام سبزیاں بہت اچھی ہوئیں، خاص طور پر کدو کی فصل بہت زیادہ شاندار ہو رہی۔ بہت خیال رکھنے اور محنت کی وجہ سے کسان کے کھیت کے کدوؤں کا حجم اور وزن عام کدوؤں سے کہیں زیادہ تھا۔ خاص طور پر ایک کدو عام کدو کی نسبت بہت زیادہ بڑا تھا۔ فصل کی کٹائی کے وقت کسان کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کدو بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے۔ وہ ریڑھی پر کدو لا کر بادشاہ کے محل پہنچا۔ دیوانوں نے جب بادشاہ کو کدو کے بارے میں بتایا تو بادشاہ کو بھی کدو دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ کسان کو بلایا گیا۔ کسان نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے بڑا کدو ہے، یہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اس غیر معمولی کدو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حیرت زدہ بھی ہوا۔ اس نے کسان کی محنت کی بہت تعریف کی اور وہ اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کدوؤں کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات تول کر کسان کو اس کی محنت اور نیک نیتی کے نام پر دیے جائیں۔ کسان کو اس کا انعام دیا گیا۔ اس نے بادشاہ کو شکر ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ بعد میں اس نے اس ہیرے جواہرات کو اپنے پڑوسی سونار کے پاس بیچے اور رقم لے لی۔ سونار کے پوچھنے پر اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس رقم سے کسان نے اپنا مکان تعمیر کروایا اور مزید زرعی اراضی خرید کر اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ سونار دل ہی دل میں کسان کی خوشحالی دیکھ کر کرتا رہا۔ اس نے بھی چند نایاب قسم کے زیورات بنائے اور بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ دینے اور انعام کی لالچ کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نایاب زیورات دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور وزیروں کو حکم دیا کہ زیورات خزانے میں جمع کر دیے جائیں، لیکن اس کے پاس سونار کو انعام دینے کے لیے کوئی ایسی نایاب چیز نہ تھی۔ اچانک اس کی نظر میں کسان کا نایاب کدو پر پڑی، تو بادشاہ نے وہ کدو سونار کو دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال اس نایاب چیز میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا یہی تمہارا انعام ہے۔ سونار سٹا گیا اور اپنا منہ سا لے کے کدو لے کر واپس گھر آ گیا۔ تو پیارے بچوں، کسی نے سچ ہی کہا کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کی کہانی میں یہی